اب بات کرتے ہیں میاں بیوی کے حقوق کی۔ میاں بیوی کے ایک دوسرے پر بہت سارے حق ہیں، یہ بھی حقوق میں سے ہی ہیں، لیکن یہ عام ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری ہمارے گھروں میں جھگڑے اور برائیاں عام ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ حقوق شریعت نے خاص شوہر کے اوپر رکھے ہیں، اب وہ کیسے پورے کرے گا وہ اس کی ذمہ داری ہے، جن میں سے عورت کے 3 مالی حق ہیں اور 3 مال کے علاوہ دوسرے حق ہیں۔ تو ٹوٹل شوہر کے ذمے بیوی کے 6 حقوق ہیں۔ کتنے بھائی؟ 6 حقوق۔ 3 کا تعلق مال سے ہے، مالی اعتبار سے۔ نمبر 1 ہے مہر۔ نکاح میں جو چیز ضروری طور پر متعین کی جاتی ہے وہ ہے مہر۔ یہ شوہر کے ذمے عورت کا مالی حق ہے۔ مہر میں مال ہی دیا جاتا ہے نا، پیسہ، روپیہ، سونا، چاندی، کچھ بھی، یہ حق ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ 50 سال شادیوں کو ہو گئے ہیں مگر آج تک بیوی کا مہر ادا نہیں کیا ہے۔ اور کچھ لوگ تو اللہ کے بندے ایسے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، لوگ یہاں تک مسئلے پوچھتے ہیں جی ابا کا انتقال ہو گیا مگر اماں کا مہر ادا نہیں کیا تھا، اب کیا کریں؟ اماں کا مہر ادا نہیں کیا تھا اور ابا کا انتقال ہو گیا، بچے پوچھ رہے، تب ان سے کہا جاتا ہے پہلے میراث میں سے اماں کا مہر ادا کرو، پھر باقی مال آپس میں تقسیم کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نکاح کرے اور مہر ادا کرنے کی نیت نہ ہو، شروع سے ہی ذہن بنایا ہوا ہے معاف کرا لوں گا، نہیں دوں گا، ٹال مٹول کرتا رہوں گا، بیوی تو ہے کہاں جائے گی، زبردستی تھوڑا ہی کرے گی، یہی ہے نا ہمارے یہاں کہ بھائی بڑا تو میں ہوں نا، چلے گی تو میری، نکاح میں میرے ہے، وہ تو آ کے مجبور ہو گئی میرے اختیار میں آ کر کے، اب کہاں جائے گی۔ نہ دینے کی جس کی نیت ہو، فرمایا وہ اپنی بیوی سے زنا کر رہا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں پہلی رات میں سب سے پہلے مہر دو، سب سے پہلے مہر دو۔ تو مہر مالی حق ہے، اس لیے شریعت یوں نہیں کہتی کہ بھئی آپ 2 لاکھ 4 لاکھ بندھواؤ، شریعت یوں کہتی ہے آپ جتنا ادا کر سکتے ہو اتنا مہر باندھو، کم سے کم متعین ہے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن بہتر اور پسند اس چیز کو فرمایا کہ شوہر جتنا مہر ادا کر سکتا ہو اتنا ہی باندھے۔ اگر 20,000 دینے کی ویلیو ہے 20,000 باندھے، بھائی میرے پاس اتنا ہی ہے، میں اس سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ کسی کی 1,00,000 دینے کی صلاحیت ہے، 1,00,000 مہر باندھے، لیکن ہمت تو ہے 20,000 دینے کی، اور دنیا کے رسم و رواج کو دیکھ کر کے یا اور چیزوں کو دیکھ کر کے مہر بندھوا رہا ہے، 1,00,000 روپے مہر باندھا گیا، 10 سال گزر گئے آج تک دے ہی نہیں پایا، اس کا فائدہ نہیں ہے، شریعت کی نظر میں وہ گنہگار ہے۔ تو جتنا ادا کر سکتے ہو نکاح کے وقت میں صرف اتنا ہی مہر باندھیں، نہیں تو منع کر دے بھائی اس سے زیادہ مہر پر میں راضی نہیں ہوں۔ تو مہر یہ عورت کا حق ہے، اس کو دینا ہی دینا ہے، اگر آپ نہیں دو گے جیتے جی تو آپ کے مرنے کے بعد میں شریعت دلوائے گی کہ میراث میں سے پہلے مہر دو، یہ مالی حق ہے۔ دوسرا حق ہے نان نفقہ۔ نان نفقے کا مطلب یہ ہے کھانے پینے کا خرچہ، اسی میں کپڑے لتے بھی شامل ہیں، اور شریعت نے اس میں اعتدال کو پسند فرمایا ہے۔ شوہر کی جو حیثیت ہے اپنی حیثیت کے اعتبار سے اعتدال، درمیانی، میڈیم، نہ اعلیٰ کوالٹی نہ لو 3rd کلاس، میڈیم۔ ایسا نہیں ہے کہ یار شوہر اچھا کما رہا ہے ماشاءاللہ لیکن بیوی کو 2,000 کے کپڑے پہنا رکھے ہیں، شوہر کی انکم لاکھوں میں ہے، لاکھوں میں تو 10,000 15,000 کا پہناؤ۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ کماتا 1,000 ہے مگر بیوی کو 5,000 کا جوڑا پہنا رہا ہے، تو پھر کیا کرے گا، اس سے قرضہ لے گا اس سے قرضہ لے گا، پھر قرضوں میں ڈوبتا جائے گا۔ تو اعتدال کو پسند فرمایا، اپنی سچویشن دیکھو، اعتدال کے ساتھ میں یہی حال کھانے پینے کا ہے اور یہی حال کپڑے لتے پہنانے کا ہے۔ اس اعتبار سے گھر کو لے کے چلو کہ ارجنٹ میں ایمرجنسی میں کوئی ضرورت پیش آ جائے تو اس کے لیے آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور آپ کے گھر کی عورتوں کو دیکھ کر کے دوسری عورتیں یہ نہ بولیں کہ یار کیا پہن رکھا ہے تو نے، کیا کھانا بنا یار تمہارے گھر میں، کوئی یہ بھی نہ بھولے۔
اعتدال بہت ضروری ہے. معلوم پڑے کہ ہاں بھائی اس خاندان کے لوگ ہیں, اس گھرانے کے لوگ ہیں, یہ دوسروں کو پتہ چلنا چاہیے. آپ کی حیثیت کے اعتبار سے اللہ نے آپ کو جتنا نوازا ہے, یہ شریعت کا منشا ہے. ایک آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا پھٹے پرانے کپڑوں میں, برے حال میں. آپ نے اعلان کیا, بھائی لوگوں صدقہ کرو, یہ بندہ مستحق ہے, جس سے جو بن پڑ سکے اس کو دے دو. اس نے عرض کیا, یا رسول اللہ میں محتاج نہیں ہوں, میں تو مالدار آدمی ہوں. آپ نے غصہ فرمایا اور آپ نے یہ فرمایا, اللہ چاہتا ہے کہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کے اثرات دیکھے. فضول خرچی کو بھی شریعت پسند نہیں کرتی, لیکن جو آپ کی حیثیت ہے اس حیثیت کا اظہار ہونا چاہیے. تو دوسرا, عورت کا شوہر کے ذمے حق ہے نان نفقہ, کھلانا پلانا, کپڑے وغیرہ پہنانا اور دوسری ضروریات اس کے اعتبار سے. یہاں پر عورتوں کو بھی نصیحت ہے کہ ان کو چاہیے وہ بھی شوہر کی حیثیت کے اعتبار سے ڈیمانڈ کریں. یہ نہیں کہ شوہر کی حیثیت تو نہیں ہے لیکن ڈیمانڈ بڑی بڑی ہیں. اب اس میں بیچارہ شوہر ٹینشن میں آ جائے گا کہ یار بیوی کی خواہشیں کروں تو کیا کروں, ابھی پھر وہی قرضوں کے اندر جائے گا اور کیا کرے گا. یا بیوی کی خواہش پوری نہیں کر پائے گا تو میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہوں گے. اس لیے شوہر کو حکم دیا گیا جو آپ کی حیثیت ہے نا اس کے مطابق کرتے رہو. امید ہے انشاءاللہ بیوی بھی اس سے زیادہ کی ڈیمانڈ نہیں کرے گی جب آپ اس کی اپنی حیثیت کے اعتبار سے خواہشیں پوری کرتے رہو گے. نہیں مانتی ہے تو پیار محبت سے سمجھاؤ, پھر بھی نہیں مانتے اس کے گھر والوں کو سمجھاؤ, بھائی میری حیثیت اتنی ہے, آپ کی بیٹی زیادہ کا ڈیمانڈ کرتی ہے, کہاں سے دوں, دعا کرو اللہ اور نوازے تو اور زیادہ دوں. اور تیسرا حق ہے اس کا رہائش کا, مالی اعتبار سے. رہائش کا مطلب یہ ہے رہنے کے لیے گھر دے اس کو, اور یہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق دے. یہ نہیں کہ کماتا تو کروڑوں ہے لیکن لے جا کر کے جھوپڑ پٹی میں رکھا ہوا ہے. نہیں, اللہ نے آپ کو جیسا نوازا ہے اس کے اعتبار سے اس کو گھر دو. اسی کے اندر یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر آپ کے اندر ہمت ہے اور عورت کہے مجھے الگ رہنا ہے, شریعت کہتی ہے الگ رہو, الگ گھر لے کے دو اس کو. اگر عورت مطالبہ کرے مجھے الگ گھر چاہیے, مجھے نہیں رہنا ساس سسر کے ساتھ میں, اور شوہر کے اندر ہمت ہے الگ گھر لے کے رہنے کی, تو عورت کا مطالبہ پورا کرنا ضروری ہے, واجب ہے. ہاں اگر ہمت نہیں ہے آپ کے اندر, ابھی اتنا نہیں دیا اللہ نے کہ آپ الگ گھر لے کے رہ سکے, تو پھر بیوی کو پیار سے سمجھائیں کہ جب اللہ دے گا تب الگ ہو جائیں گے, تب تک کہ گزارا کر لو. اگر عورت پھر بھی نہیں مانتی, علماء یوں کہتے ہیں اپنے گھر میں اپنے حصے کو سیپریٹ کر لے, پردہ لگا کر کے, پلائی کے بورڈ لگا کر کے, کوئی بھی ایسا راستہ اختیار کرے کہ بیوی کو پرائیویسی فیل ہو. یہ نہ ہو کہ یار سارے اکٹھے رہ رہے ہیں, کوئی بھی جب آتا ہے میرے روم میں چلا آتا ہے, کوئی بھی آتا ہے میرے روم میں چلا آتا ہے, نہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے نہ دوسری ضروریات پوری کرنے کا موقع ملتا ہے, پرائیویسی نہیں ہے یہاں پہ. یہ نہیں, اس کو پرائیویسی دو, اس کو احساس ہونا چاہیے بھلے ہی سب اکٹھے رہ رہے ہیں لیکن میں سیف ہوں, میری پرائیویسی ہے یہاں پہ, تب تک کے لیے ایسا کرو. تو یہ 3 حق مالی ہیں جو شوہر کے ذمے ہیں عورت کے, شریعت چاہتی ہے اس کو پورا کرو. آپ کے اختیار میں رہتے ہوئے اگر آپ ان حقوق کا خیال نہیں کرتے تو یاد رکھیے قیامت کے دن آپ کی پکڑ ہوگی, آپ گنہگار ہیں. نمبر 1 مہر کی ادائیگی, نمبر 2 حیثیت کے مطابق نان نفقہ, نمبر 3 حیثیت کے مطابق رہائش, اس کے رہنے کے لیے گھر کو مہیا کرنا. یہ 3 مالی حق ہیں, اور 3 حق ہیں جو مال کے علاوہ ہیں, وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے. تو اتنا یہ سمجھ گئے ہوں تو ان کے مطابق عمل کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, آمین ثم آمین.